یہ چوتھی فیسلٹی اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ کو دی، اور کہا اس کے باوجود اللہ انسان ہو، غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ مجھ پہ رحم کرنا، اے اللہ میری لغزشوں سے درگزر فرما دینا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ تو میرا مولا اور آقا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ اللہ نے کہا نعم، معافی مانگو گے تو معاف کر دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پہ احسان ہوا۔ احسان تو اتنے ہیں، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، ساری زندگی بھی لگا رہوں تو مجھ جیسا انسان نبی کریم کے احسانات کو گن ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس پاک پیغمبر نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، ہمیں بدلے میں کیا حکم ہے؟ یہ سورۃ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 157 ہے، لمبی آیت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ دو آیتیں ضرور اپنے گھر میں جا کے ان پہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ الذین، وہ لوگ جو اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے لیے اتنے خیر کے دروازے کھلوائے، اللہ سے اتنی فیسلٹی لے کے دی، وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ رسول کون ہے؟ النبی، وہ اللہ کی طرف سے خبریں دینے والے ہیں۔ الامی، دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھے بلکہ اللہ کی وحی کی روشنی میں سب کچھ بتاتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے متعلق تورات میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور انجیل میں بھی، صرف قرآن میں نہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس نبی کی صفات پھر بیان کی، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، وہ صرف پاک چیزوں کو حلال کہتے ہیں، جو ناپاک چیز ہے اسے حلال نہیں کہتے، جبکہ پہلے امتوں کے علماء نے بے شمار حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا تھا، اور آج بھی بدقسمتی سے بعض علماء ایسا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث پلید چیزوں کو وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ لوگوں کے بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو معاشرتی رسوم اپنے گلے کا طوق بنائی ہوئی تھی آپ نے سب اتار دی۔ اللہ اکبر۔ اب تمہارا حق کیا ہے اہل ایمان؟ فالذین آمنوا بہ، تمہیں چاہیے کہ اس نبی پہ ایمان لاؤ، وعزروہ، اس نبی کی عزت کرو، ونصروہ، اس کے دین کے معاملے میں اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، اس کا نام قرآن ہے۔
کسی مولوی پیر فقیر کی کتاب کو ماننا دین نہیں، دین ہے قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو شخص یہ کام کر لے گا اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ دنیا جہان کے لوگوں کو ایک دعوت دیتے ہیں، قل اے پیغمبر فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجے گیا ہوں، الیکم جمیعا، سب کی طرف۔ الذی، اللہ کون ہے؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جس کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، تمہاری زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لو۔ النبی الامی، رسول کون سے؟ جو نبی اور امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ وکلماتہ، اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ واتبعوا، اس نبی کی اتباع کرو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں آ جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ اسی میں ہماری دنیا کی زندگی میں ہماری عزت اور شرف ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منسلک ہے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی اطاعت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔